अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साइकोलॉजी के इस सेशन में आप सभी अज़ीज़ तलबा का इस्तकबाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है नफ्सीबार और सेहत। नफ्सीबार का मीनिंग होता है स्ट्रेस, जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं स्ट्रेस। हमें नफ्सीबार के आम मानी तो पता ही है कि 21वीं सदी से जीते आ रहे हैं। शायद ही ऐसा कोई शख्स या कोई फ़र्द होगा जिसने नफ्सीबार या ज़हनी तनाव को महसूस नहीं किया होगा। तेज़ी से बदलती सूरत हाल में उसके साथ मुआफ़क़त कायम करना ये एक हमारे लिए चैलेंज है, और जिसकी वजह से लोग नफ्सीबार का शिकार बनते हैं। नफ्सीबार पैदा करने वाले अवामिल रोज़मर्रा या अचानक वक़ूअ पज़ीर होने वाले फ़ितरी इंसानी असबाब को शामिल किया जाता है, जिसकी वजह से फ़र्द मायूस, तसादुम और दबाव का शिकार बनता है। नफ्सीबार के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला अंग्रेज़ी लफ्ज़ है स्ट्रेस, STRESS। स्ट्रेस खालिस साइंस का लफ्ज़ है। इंजीनियर में इसका मतलब होता है तबई मादे पर आयद किरदा बैरूनी क़ुव्वत, जिसकी वजह से तनाव पैदा होता है और मादे की साख्त में तब्दीली हो जाती है। नफ्सीबार की तारीफ़ देखते हैं हम कि नफ्सीबार यानी मायूसी, तसादुम और दबाव की ऐसी सूरत हाल जो फ़र्द की जिस्मानी या ज़हनी क़ुव्वत पर बोझ बनती है। क्या तारीफ़ बयान की है नफ्सीबार की कि नफ्सीबार यानी मायूसी, तसादुम और दबाव की ऐसी सूरत हाल जो फ़र्द की जिस्मानी और ज़हनी क़ुव्वत पर बोझ बनती है। नफ्सीबार की हम दूसरी तारीफ़ के ज़रिए नफ्सीबार को समझते हैं कि नफ्सीबार यानी फ़र्द के तवाज़ुन में खलल अंदाज़ी करने वाली सूरत हाल या वक़ूअ की जानिब नेज़ उससे निमटने की क़ुव्वत बालातर मुहीजी सूरत हाल या वक़ूअ की जानिब उसके ज़रिए अंजाम दिए गए अमल की तर्ज़। तनाव यानी कि महसूस किए हुए शदीद या लंबे अरसे के चैलेंज के मुतालिक मनफी हिजान तजुर्बा जो किरदारी जिस्मानी तब्दीलियों से मुंसलिक है। नफ्सीबार के हैयत देखते हैं हम कि नफ्सीबार की हैयत, तो नफ्सीबार की हैयतों में सबसे पहले है नफ्सीबार की मिक़दार बहुत सी बाबतों पर मुनहसिर होती है कि नफ्सीबार कम होगा, ज़्यादा होगा, तो वो हालात पर मुनहसिर होती है। दूसरा है नफ्सीबार के तर्ज़ मख़सूस होते हैं। तीसरा, नफ्सीबार के असबाब नामालूम हो सकते हैं। नफ्सीबार का सामना करने के लिए हमें कीमत चुकानी होती है। उसके बाद है नफ्सीबार का सामना करने के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। उसके बाद नफ्सीबार का काम करने की महारत को कम करता है। नफ्सीबार के नताइज मुस्बित भी हो सकते हैं। ये थी हमारी नफ्सीबार की हैयतें, जिसको अभी हम 1 बाय 1 समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम नफ्सीबार की मिक़दार में बहुत सी बाबतों पर मुनहसिर है। इसके पहले एक हैयत में भी आता है कि नफ्सीबार की 3 किस्में हैं, मायूसी, तसादुम और दबाव। तो ये हैयत हम अगले सेशन में डिटेल से समझेंगे। अभी पहली हैयत को समझते हैं कि नफ्सीबार की मिक़दार बहुत सी बाबतों पर मुनहसिर होती है। नफ्सीबार की मिक़दार कितनी ज़्यादा है, कितनी कम होंगी, इसका इन्हिसार फ़र्द के जिन हालात में से हम आहंगी कायम करनी है, उसकी अलामतें, फ़र्द को हासिल होने वाली ख़ारजी इमदाद और दीगर ज़राए पर होता है कि नफ्सीबार की कितनी मिक़दार है, वो उनके हालात, उनके किरदार, उनके दर्जे, उस हालातों पर और हम हालातों के साथ हम किस तरह से समायोजन कर सकते हैं,
اس کے اوپر منحصر ہوتی ہیں۔ دوسرا ہے نفسی بار کی طرز مخصوص ہوتی ہے، یعنی منوبھارنا بھاٹو وششٹ ہوئے چھے۔ نفسی بار کو گجراتی میں کہتے ہیں منوبھار۔ نفسی بار کی بابت ہر فرد میں اختصاص اور لاسانیت ہوتی ہے۔ کسی ایک صورتحال میں تمام افراد یکساں نفسی بار محسوس کرے ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح نفسی بار کوئی فرد ایک ہی وقت میں کسی نفسی بار کا احساس کرے گا ایسا بھی ہو سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا ہے۔ نفسی بار کے طرز فرد کی عمر، جنس، کاروبار، پیشہ، اقتصادی حالت، دلچسپی، مہارت، دیگر فردی سماجی عوامل پر منحصر ہوتی ہے، لہٰذا ہر فرد میں نفسی بار کی طرز مخصوص ہو سکتی ہے۔ نفسی بار کی طرز مختلف اوقات پر منحصر ہوتی ہے، یعنی کوئی ایک اسٹریس ہے، ایگزام کا اسٹریس ہے، اگر کوئی ہوشیار بچہ ہے تو اس کو ایگزام کے ٹائم اتنا ہی نفسی بار ہوگا جتنے ایک کمزور بچے کو ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو حالات اور وقت اور قابلیت کے مطابق سب نفسی بار سب کے الگ الگ ہوتے ہیں۔ تیسرا ہے نفسی بار کے اسباب نامعلوم ہو سکتے ہیں، یعنی کہ کتنے مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں ٹینشن کیوں ہے، ہمیں اسٹریس کیوں ہے، سمجھ میں نہیں آتا، اس کی کوئی وجہ ہمیں نہیں ملتی، اس کے کوئی اسباب نہیں ہوتا، پھر بھی ہمارے ذہن میں اسٹریس، ٹینشن ہوتا ہے۔ ہمیں بعض حالات میں لائق فکر چیلنجنگ محسوس ہوتے ہیں جس کی وجہ نفسی بار یا تناؤ کا احساس ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے ذمہ دار اسباب کا ہمیشہ پتہ نہیں ہوتا، لہٰذا کہا جا سکتا ہے کہ نفسی بار اسباب نامعلوم بھی ہو سکتے ہیں۔ ایسے نامعلوم اسباب جس کی وجہ سے محسوس ہونے والے نفسی بار کے لیے احتباسی تحریکات، جذبات، ہیجانات وغیرہ ذمہ دار ہوتے ہیں، مطلب ہم ہمارے ذہن میں کچھ باتیں سوچتے ہیں لیکن ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ اسٹریس کس کی وجہ سے ہو رہا ہے، اس کا کوئی اسباب ہمیں پتہ نہیں ہوتا، لیکن ذہن میں فکر، چیلنج وغیرہ، ہیجانات کا محسوس کر سکتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نفسی بار کے اسباب نامعلوم ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد والا ٹاپک ہے نفسی بار کا سامنا کرنے کے لیے قیمت چکانی ہوتی ہے۔ ہر فرد کو اپنی زندگی میں نفسی بار کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور سامنا کرنا ضروری ہے، اس کا ساتھ نبھانا پڑتا ہے۔ شدید نفسی بار کا مقابلہ کس طرح کیا جائے، اس کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے فرد کو وسائل، طاقت اور وقت کی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ نفسی بار کا مقابلہ کرنے کے لیے، مہارت حاصل کرنے کے لیے فرد کو ایک قیمت چکانے کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ اگر کوئی چیز کا ہمیں ٹینشن ہے تو ٹینشن کو دور کرنے کے لیے ہمیں وقت کی قیمت چکانی ہوگی، طاقت کی قیمت چکانی ہوگی، وسائل، پیسہ، یہ تمام چیزیں جس کی وجہ سے ہمیں نفسی بار اگر دور کرنا ہے، اس کا سامنا کرنا ہے تو قیمت چکانی ہوتی ہے۔ اس کے بعد والا پوائنٹ ہے نفسی بار کام کرنے کی مہارت کو کم کرتا ہے۔ جب بہت زیادہ ہم ٹینشن میں ہو تو ہمیں کام کرنے میں کچھ سمجھ میں نہیں آتا، ہم کیا کریں کیا نہیں کریں، کوئی بھی صحیح ڈیسیژن نہیں لے پاتے، وہ کام کرنے کی مہارت کو کم کرتا ہے۔ شدید نفسی بار کی حالت میں فرد کا ادراک کم تر ہو جاتا ہے، وقوفی اعمال تھم جاتے ہیں، حالت کی سمجھ محدود ہو جاتی ہے، وہ ہر ایک قسم کا رد عمل کرنے لگتا ہے، مسئلے کا حل دریافت کرنے میں جھکی بن جاتا ہے، نفسی بار کی شدت زیادہ ہوتی جاتی ہے اور اس کا مقابلہ کرنے کی تیاری جتنی کم ہوگی، اسی کے تناسب میں فرد کے کام کرنے کی مہارت کم ہوگی یا کام کرنے کی مہارت پر منفی اثر ہوتا ہے۔ اور اب ہمارا لاسٹ پوائنٹ ہے نفسی بار کے نتائج مثبت بھی ہو سکتے ہیں۔ ہمیشہ نفسی بار نیگیٹو ہو اور اس کا اثر نیگیٹو ہوگا، منفی ہوگا، ایسے نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی کتنے مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اسٹریس کی وجہ سے وہ کام جلدی کر لیتے ہیں تو ہمارے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ تو نفسی بار کے نتائج ہمیشہ منفی ہو ایسا نہیں ہوتا، اس کے نتائج مثبت بھی، اچھے بھی ہو سکتے ہیں۔ نفسی بار ہمیشہ منفی یا نقصان دہ نہیں،
کئی بار نفسی بار کے نتائج مثبت بھی ہو سکتے ہیں۔ نفسی بار کے نتیجے میں فرد تیاری کرتا ہے، بیدار رہتا ہے، زیادہ محنت کرتا ہے، اسے فائدہ پہنچنے کے امکانات بھی رہتے ہیں۔ اگر ہم ٹینشن لیں گے، اسٹریس لیں گے تو ہی ہم کام کو کر پاتے ہیں۔ جلد سے جلد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، وقت دیتے ہیں اور اس کے بدلے میں ہمیں فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اسی لیے نفسی بار کے نتائج کبھی کبھی مثبت بھی ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح ہمیں نفسی بار کے متعلق فہمائش حاصل کی، اس کی اہمیت کو سمجھا۔ نیکسٹ سیشن میں ہم نفسی بار کے عوامل کی اہمیت کے متعلق فہمائش حاصل کریں گے۔